نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ صورتوں کے اہم فضائل اور وظائف آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور جس کو جو بھی مسئلہ ہے تو ان صورتوں کی برکت کی وجہ سے وہ مسئلہ حل کریں۔ یہاں پر میں کچھ صورتوں کے نام بتاؤں گا، پھر اس کے فضائل آخر میں بتائیں گے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، اس کے فضائل ہوں گے۔ دوسرا نمبر ہے سورۃ المائدہ، تیسرا سورۃ الانعام کے فوائد آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سورۃ الاعراف کے فضائل بیان ہوں گے، سورۃ الانفال کے فضائل بیان ہوں گے، سورہ یونس اور سورہ ہود کے فضائل آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں پہلی صورت کی طرف، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے کیا فوائد ہیں۔ جس گھر میں یہ صورتیں 3 دن اور 3 رات پڑھی جائیں، جن و شیاطین اس گھر میں داخل نہ ہوں گے، اور پڑھنے والے پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ جس پر سحر ہو چکا ہو یعنی جادو ہو چکا ہو، وہ ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرے، سحر یعنی جادو دور ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 راتیں پڑھی جائیں، اس میں شیطان قریب نہیں آتے۔ رات کو پڑھی جائیں، اگر اس میں موت آ گئی تو اس کی مغفرت ہوگی اور چور وغیرہ جیسی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے فوائد تھے۔ سورۃ النساء کے فوائد۔ اس سورت کی تلاوت سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اگر کوئی عورت مرد زنا میں مبتلا ہوں اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 7 بار سورۃ النساء پڑھ کر اس کا پانی پلائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نیک صالح ہو جائیں گے۔ یعنی جو عورت زنا میں مبتلا ہیں یا جو مرد زنا میں مبتلا ہیں تو اس کے لیے یہ عمل ہے۔ سورۃ المائدہ، اس کے فوائد۔ اگر کوئی شخص باوضو 41 مرتبہ سورہ مائدہ کو پڑھے تو اس کے گھر والے فاقے سے محفوظ رہیں گے اور اس کا پڑھنے والا دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الانعام کے خواص اور فوائد۔ جو شخص سورۃ الانعام کو باوضو 41 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل حل ہوگی اور ہر مقصد میں کامیاب ہوگی جو شریعت کے مطابق ہوگی۔ قضائے حاجات کا مجرب ترین عمل۔ قضائے حاجات کے باب میں سورۃ الانعام کا عمل نہایت سریع الاثر ہے، یعنی جلدی اثر کرنے والا ہے۔ جمعرات کو عشاء کے بعد 2 نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الانعام مکمل کر کے دوبارہ سے شروع کریں اور عن آیاتہ تستکبرون تک پڑھیں۔ دوسری رکعت میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا سے شروع کر کے سلام پھیریں۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل اور بڑی سے بڑی مشکل آسان ہوگی۔ یہ انتہائی مجرب المجرب ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الاعراف کے فوائد اور خاصیات کی طرف۔ اگر کوئی شخص باوضو عرق گلاب اور زعفران سے سورہ اعراف کو پاک کاغذ پر لکھ اور موم جمع کر کے اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ تعالی آنکھ کی تکلیف اور آنکھ کے زخم سے صحت یاب ہوگا۔ سورۃ الانفال کے فوائد اور خاصیات۔ اگر کوئی ناحق قید ہو گیا ہو تو اس کی روزانہ تلاوت سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہا ہو جائے، نیز اس کا پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہے، عزت حاصل ہوگا، دشمنوں پر ہیبت طاری ہوگا۔ اگر کسی شخص کو ظالم یا حاکم یا عدالت میں جانا پڑے اور پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الانفال لکھے اور موم جمع کر کے گلے میں ڈالیں یا دائیں بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ تعالی حاکم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ محترم بھائیو، آج کل ہر بندے کے دشمن وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ عمل آپ ضرور کریں تاکہ ظالم آپ پر غلبہ حاصل نہ کرے۔ سورہ یونس کے فوائد اور خاصیات۔ دشمن پر غلبہ پانے اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے سورہ یونس کی تلاوت بہت اکثیر ہے، یعنی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی کثرت سے تلاوت آدمی کو فتح و ظفر سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہر مشکل یہ اس کی تلاوت اس مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔ اب سورہ ہود کے فضائل۔ ہر مشکل گھڑی میں سورہ ہود کی تلاوت بہت فائدہ مند ہے۔
اس کے پڑھنے سے دشمن مغلوب رہتا ہے، اس کا روزانہ معمول رکھنے والے پر ہتھیار بھی اثر نہیں کرتے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کے فوائد اور اس کے فضائل اور اس کے خاصیات تھے۔ آپ اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، لیکن انشاءاللہ اگر اس میں سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس صورتوں کی برکت کی وجہ سے اگر آپ اس کا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔